ہوا پہلی عورت آئی اس دنیا دے واسطے بت نہیں بنوایا، پتلا نہیں بنوایا، انہوں نے ننگا نہیں چڑ جس لئے بناون دا ارادہ انتظار کروایا، فوراً نہیں دوئے تریے دیں یا تریے چوتھے مہینے، چنگا چوکھا انتظار کرو۔ انتظار کیوں کروایا؟ عزت و تعاظ۔ اب میرے نبی فرمایا جن دے گھر پہلی بیٹی جب ایک فرشتہ آسمان تو آندا ہے، سالے پر آندے وہ ماں تے اس بچی دوتے این کھلار دے۔ فرمایا جنہوں نے 3 بیٹیاں دیتیاں اس نانو ڈولی بہایا شادی تے میں تے او جنت ہیں جو سب تو اچھا مسلمان ہوئے جڑا دیوی نال چنگا سلو بیٹی سوال ہی کر دے بھی مینوں پیو دی وراثت دی چوبی ستر تو کھائیوں دنال بائی کاٹ ہو جاؤ میرے نبی پر میرے نبی پر سارے لوکاں دی نسل چل لیے پتراں میری نسل چلنی ہے میری بیٹی پر۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا شریعت کی درجہ رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام واسطے اللہ مٹی کٹھی کروائی، اب فرشتیاں نے فرمایا ایدا پتلا بناؤ، وہ پتلا بنیا ننگا، کوئی کپڑے نہیں، یہ نہیں پتا بھئی کتنے سال کتنے مہینے وہ ایویں ہی تیار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے روح پھوک اور پھر انہوں کپڑے پوائے پھر جنت داخل۔ یہ اللہ دی مرضی ہوندی تے نال ہے پتلا اما حوا دا بھی بنا ہے، وہ کیوں نہیں بنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت واسطے شروع تو پردہ رکھا ہے۔ اما حوا پہلی عورت آئی اس دنیا دی وہ واسطے بت نہیں بنوایا، پتلا نہیں بنوایا، انہوں نے ننگا نہیں چھڑیا جس لئے بناون دا ارادہ کر انتظار کروایا، فوراً نہیں دوئے تریے دیں یا تریے چوتھے مہینے، چنگا چوکھا انتظار کروایا۔ انتظار کیوں کروایا؟ عزت و تعاظ۔ جویں مہمان خصوصی دا انتظار ہوندا کہ او آمن تا گل کرے، اللہ عورت نو مہمان خصوصی بناؤ۔ جس نے انہوں پیدا کیتا ہے کیا قدرت ہے میرے رب دی، بے آدم علیہ السلام نو سوا دیتا، جنت ایک نیند ہوندی کوئی نہیں، اس نے انہوں سوا دیتا، فرشتیاں دے وے گو پردہ کر دیتا، جس نے آدم علیہ السلام دی اکھ کھلی اٹھے نہ ویکھیا کھبے پاسے ایک عورت ہے پورے فل لباس جویں یوسف علیہ السلام دا تسی سنیا اس سے اللہ انہوں سب تو سونا بنایا، انہیں عورتاں اللہ تعالیٰ نے سب تو سونا حضرت حوا بنایا، سب تو خوبصورت بنایا۔ تو آدم علیہ السلام پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تیری ومن علی بیگم ہے۔ آدم علیہ السلام دا جنت اکلیاں دل نہیں لگدا، مجھے آئی اما حوا نو ویکھیا تا دل چاہوں کہ وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نکاح پڑھیا یا فرشتے کو اس تو بعد فرمایا کہ آدم حوا اپنی بیگم دا مہر دے،
جڑا اپنا مار رکھنا ہے. مہر کسی دی بیٹی دی قیمت نہیں ہوندی، بھاویں ساری زمین سونا بڑھا کے دے. مہر ایک نشانی ہوندی ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی رہنا ہے اس بچے نے اس بچی تے خرچ کر. اس کوئی نہیں کماؤنا، مرد کماوا، لہٰذا عزت نال کماوا، گھر بہا تے انہوں کھوا. او دے ذمے اللہ ایک بڑا بڑا کام لایا کہ اگلی نسل اس پیدا کر. تو اللہ تعالیٰ فرمایا آدم اپنی بیگم دا مہر دے. ان جنت تو سونے چاندی نال بھری پئی آئے. اللہ جو مرضی آخ دیندا، اتنے من سونا دے، اتنے من ہیرے دے، اتنے من موتی دے، تھوڑی کوئی نہ آئے بھی سارا موست ہے. اور قربان جاؤں گا اپنے نبی تے. اللہ تعالیٰ فرمایا آدم تیری نسل وچ میرا آخری نبی آواں، جی تو پچھے کوئی نبی نہیں آواں. انہوں تے ایک واری درود پڑھ، اے مہر ہے تیری بیگم. تیری بیگم دا مہر تیے ساڈے نبی تے. اچھا آدم علیہ السلام تے ساڈے نبی دے وچکار 10,000 سال دا فاصلہ. نہ دا تحلی سامنے وجود ہی کوئی نہیں. اللہ دے علم چے، اللہ دی نظریں چے آکے تے کسے نہیں پتا کہ انہوں نے ظاہر ہونے چ. باقی نندی جڑی پیدائش ہے وہی سڑو. یہ تو میں دس سے نا جی میں تاریخی طور پر رویا 10,000 سال بعد ساڑھے نبی ہے. ابو ہریرہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تسی نبی کدم بنایا؟ یہ جواب ہے 40 سال دی عمر. لیکن آپ کی جواب دیتا آپ فرمایا ابو ہریرہ علی آدم دی مٹی کٹھی نہ ہی ہوئی میں نبی بن گیا سی. کی کمال. علی آدم دی مٹی بھی نہ ہی کٹھی ہوئی، میرا نام میں نے نبی بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا دا انتظار کروایا عزت و دامان واسطے، مانو مرتبہ بدامان واسطے. پہلے دن تو عورت نو اللہ نے عزت بخش، پھر وہ ذمے کمامنا نہیں دایا. وہ ذمے گھر دا کام، اولاد دی پرورش، اولاد دی نگرانی، خیال بھئی اے نیک بندی یا بندہ پائے. تو ماں ویلی ہو سکتا ہے خدا خیال کر سکس. ماں بھی کماور تے لگ جاوے، کدی وہ دکان تے بیٹھی ہے، کدی ہسپتال بیٹھی ہے، تو بچہ تھا مجھے نہیں بھاگ سکتا. جن دے گھر پہلی بیٹی پیدا ہو ساڈے کول تو انہوں خوشی والی گل نہیں سمجھا جاتا. پتر جمے تو مٹھائیاں تے لڈو تے پیڑے تے ڈول وجدے پہ. اب میرے نبی فرمایا جن دے گھر پہلی بیٹی جنمی ہے، پہلی بیٹی تو ایک فرشتہ آسمان تو آندا ہے ساوے پر آندے او ماں تے اس بچی دے تے این کھلار دیندا ہے. اور آندا ہے جڑی تو پیدا ہوئی ہیں تمہیں بڑی کمزور ہیں، یعنی پیٹ جو نکلی ہیں وہ بھی بڑی کمزور ہے. جڑا تاڑو تے خوش ہو کے خرچ کر سی اللہ او دا مددگار ہوں گے. جڑا تاڑو تے خوش ہو کے خرچ کر سی.
اللہ خدا مددگار بن. پھر جتنے عورت دے رنگ وٹیندے جاندے نا انہیں اللہ اودیاں عزتاں بڑھائی. وہ بیٹی ہے، پہلا رنگ تھا وہ بیٹی ہے. تو آپ فرمایا جنہوں اللہ 3 بیٹیاں دیتیاں تو اس سنانو ڈولی بہایا شادی کی کہ میں تو او جنت وچ آئیں جو ساں 10 پتراں دی شادی کرے ثواب ہے آئے کام کوئی. فرمایا 3 بیٹیاں دی شادی کرے او تو میں آئیں جو ساں جنت وچ. ایک صحابی پوچھا یا رسول اللہ 3 نہ ہوئن 2 ہوئن وقت آپ فرمائے جے 2 ہوئن تاں او تو میں جنت وچ آئیں جو ساں. اللہ بھلا کرے ایک صحابی دا انہاں دی ہائی ہکو انہاں کہ یا رسول اللہ جے ہکو ہوئے گا او دا کی ہے جائے تو 3 تو لانا شروع ہوئے. آپ فرمائے جے ہک بھی ہے پر انہوں ڈولی چ بہیندا ہے او تو میں ہیں جو ساں. یہ بیٹی دی شکل چ عورت ہے تو ان ہے عزت دی. پھر ساڑے پورے پاکستان میں پھرے ہیں دنیا میں پھرے ہیں بیٹیاں نو وراثت وچ حصہ کوئی نہیں دیندا گرا کھا جاندے. ساڑے زمینداراں وچ مجال ہی نہیں کوئی بیٹی سوال ہی کر لے وے مینوں پیو دی وراثت وچ حصہ ہے اور ہائیں او دے نال بائی کاٹ ہو جاندے تے لیکے چھٹے جاندے. ایک اللہ دے نبی فرمایا جنہوں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں تا نہیں تے 2 بہناں ہومن ہوتی بہن خودی اپنی کوئی بیٹی بہناں ہیں 2 جڑا انہاں 2 بہناں نو وراثت چ پورا حصہ دے سی تے انہاں دی ڈولی چ سی او تے جنت واجب ہو گیا سی. پہلے بھی دسے 10 پتراں دی شادی کرے ثواب ہے جنت دی بشارت کوئی نہیں. ایک بیٹی ہے اور رنگ ہے او تو میں جنت وچ آئیاں. بیٹی نہیں بہن ہے تو بہناں نو حصہ دیندا ہے پورا تو تے جنت واجب ہو گیا. اس پورے علاقے چ سب تو پہلا بندہ جن اپنی بیٹیاں نو زمین دیتی اپنی حیاتی اس کے پتہ نہیں میرے پتر بعد دیون نہ دیون وہ میرا باپ ہے میاں دا بخش. اس اپنی بیٹیاں دا حصہ جڑا بندا ہے آپ نہ دے نہ کروا کے سائیں پہلا بندہ. پٹواری بھی آکھن لگے جی اسی تو آج تائیں نہیں ویکھیا کہ کسے پیو دھیاں نو نہ دی اپنی حیاتی وچ حصہ دیتا. کہ میرا جڑا تایا ہے میاں حق نواز 2 ہی گراہ ہیں جنہ بھی ہے بستی ہے اب آئے وہ آ گیا ابا جی کو بھائی اللہ بادشاہ بھائی یہ کی طرح میں پوچھے جی کی کیتا وڈے آئیں 10 سال دا فرق ہے میرے تائے تے ابا دا کہ انہوں نے پیو طرح ہی عزت دین دے. بھائی اللہ بادشاہ بھائی یہ کی کیتا ہے میں کہا جی کی کیتا ہے وہ دیاں میں موسیٰ دے دیتا ہے ہوں میری دیاں بھی میرے گل لال لکشن چاچے دیتا ہے تو ہی دے میں کدو دے ماں. پہلا بندہ زمیندار آئنچ جس اسا کیا بھائی اکنے میں اپنی قبر جاؤنا میں میرے پترہ میرے نال میری قبر سے نہیں گیا تو میں انہاں دی پرو اپنی قبر خراب نہیں کرنی
میں انہوں نے قصہ دینا پھر ساڑھے تائے کوئی نہ دیتا مر گیا میرا پیو جیندیا نو لا گیا پھر اس کے بعد بیوی زندہ ہو گئے تے اولاد ہو گئی تو بیوی دا 8واں حصہ ہوندا ہے مرد دے مرن تو بعد وہ 8واں حصہ اسی نہ لایا اپنی ماں دا اس تو بعد جدن وہ فوت ہوئیاں اس 8ویں حصے چوں اسی اپنے دونوں بہنوں نوں حصہ یہ ایک مثال ہے آج تک یہ کام کوئی نہیں کر سکی کا اسی اپنے بہنوں نوں اپنے ہاتھ نال سائن کر کے انہاں دا حصہ دے یہ اللہ عورت دی عزت بنائی جو بیوی ہوئے تو آپ نے فرمایا سب تو اچھا مسلمان ہوئے جڑا بیوی نال چنگا سلوک کرے یہ نہیں ہے کہ جب جہاد کرے جڑا کربلا درا شہید ہوئے نہیں جڑا بیوی نال چنگا سلوک کرے وہ سب تو اچھا مسلمان اور پھر آپ فرمایا کہ قیامت والے دن جدا ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے تے بندیاں دا زور اسی میں نبی دے نیڑے کوئی تھارا لبے تے عذاب تو بچ جاوی آپ فرمایا کہ میرے سب تو نیڑے وہ بندہ ہو سی ان دا بیوی نال چنگا سلوک ہو سی جن دے اخلاق اچھے ہو سی جن دا بیوی نال چنگا سلوک ہو سی بیٹی بہن بیوی عورت دے ترائے روپ تنو دستن نبی دی حدیث سنا کے پھر ماں بن جاندی سب آپ صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرائیں فرمایا تیری ماں زندہ ہے اسے کہ جی آپ فرمایا کہ جا وہ دی خدمت کر وہ دے پیران دے ہیٹ جنت ہے باپ دا نہیں اچھا کہ باپ دے پیران ہیٹ جنت ماں دا سے جا اپنی ماں دی خدمت کر وہ دے پیران ہیٹ جنت ایک صحابی ابو ہریرہ ہے انہوں مسجد بات سنیا جہاد کا وہ گھر آئے تے ہتھیار چائے تلوار سے لوہے والی جڑی ہوندی ہے تزیرہ تو انہوں دی ماں پوچھا ایک ہی کلم رہتا ہے کہ اماں میں جہاد تے جانا اس نے کہا میں کل نہیں آؤں وہ ہجرت کر کے آیا نا جس لئے اپنے قبیلہ چھاڑ کے صرف ماں پتر آئی اور اس قبیلے دا بندہ ہی کوئی ہے اس نے کہا پتر میں کل نہیں آؤں میں نو کل نہ چھاڑ کے کدے جاندہ ہے اس نے کہا اماں میں نے نہیں پتا جہاد دی بڑی میں سنی ہے خوشخبری میں جاندہ تھا اس نے اپنی شاتیاں نو ہاتھ لایا اس نے کہا جڑا ایکو تینو دو پیوایا نا خدا واسطہ ہے میں نو کلیاں چھاڑ کے اس نے کہا نہیں اماں میں جاؤں اور ٹور پہ انہاں جب دن آلے بندے نو گھلیا کہ میں پتر نو دودھ دا واسطہ دیتا ہے تو بھی نہیں منیا تو میں نے چھوڑ کے جہاد تے جا کرتا پولیس اس سے مسجد آ گئی اللہ تعالیٰ دے نبی دی کابڑ کیویں ہوندی ہے اسی تا پپڑ جانے نا ماما بہنا تائیں تے گال مندا تے کی میرے نبی دی کابڑ اتنی ہوندی ہے ایک دو مثلاً ایک صحابی حضرت انس نام لے لے انہوں تے آپ نو ناراض کیا دی اپنی ذات دی وجہ تو نہ ہی نہ دی انہوں ایویں لیا نہ دمو این کر لیں دے انہوں پتہ لگ جاندہ ہے اللہ دے نبی ناراض ایدوں کوئی ہے تے آپ وہ تے ناراض ہیں تو انہوں این ویک کے تے این منہ کر لیں اتنی ناراض سبحان
تو ابو ہریرہ جسلے اندر آئے نا، آپ ویکھ کے منہ نہیں کر لو، انہوں نے پتہ لگ گیا کہ کام خراب ہے۔ وہ آکھن لگے یا رسول اللہ تسی ناراض ہو میرے؟ آپ فرمایا ہاں۔ میں پوچھا جی کس وجہ تو ناراض ہو؟ کہو بے وقوف تیری ماں تینوں دودھ دا واسطہ دیتا، تو مڑو ہی نہیں چلے آئے، میں تیرے جہاد دی کوئی لوڑ نہیں، جا واپس ماں دی خدمت کر، اے ماں دا باپ، جا ماں دی خدمت، تیرے واسطے ایو ہی جہاد۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں دوروں آیا جہاد کروں تو میرے ماں پیو روندے بیان میری پر، اور رنگ بڑی گیا۔ آپ فرمایا انہاں پیراں تے واپس جا، تے جویں ماں پیو نو روایا ہی نا انہیں ہسا، تیرے جہاد دی میں لوڑ پڑی۔ ماں دا بھی شکل ہوگی تو اللہ اے ہو دیتا۔ آپ جنت وچ گئے، خواب وچ معراج تا ایک واری ہوئی نا، میں فزیکلی اتنے گئے، لیکن خواب ایک تا اللہ دا دیدار بھی کئی باری ہویا، جنت بھی گیا۔ آپ فرمایا میں جنت وچ گیا تو مینوں قرآن دی تلاوت دی آواز آئی، میں فرشتے تو پوچھنے کون تلاوت کر رہا؟ فرشتے دسے جی نعمان بن حارثہ، پر میں نعمان تا مدینے بیٹھا ہویا، تلاوت دی آواز اب اپنا اسی تھوڑے جہے بندے تے سپیکر لاؤنا بندر دے، کتھے ستواں آسمان جتھے جنت۔ آپ فرمایا وہ اتھے بیٹھا ہے یہ جنت وچ کیویں آواز؟ انہوں نے 500 کلومیٹر تو بعد ہوا مک جاندی، ہوا بس کوئی آواز اگاں سفر نہیں کر سکتی، میں لکھاں سپیکر لا دے ہو نا، 1 انچ بھی آواز اگا نہیں جا، تو وہ تو ستویں آسمان دی جنت بیٹھے سن دین۔ آپ فرمایا یہ کی وجہ ہے؟ کہا جی نہ ماں دی انج خدمت کیتی ہے کہ جدوں قرآن پڑھ دین اللہ ساری جنت نو سب تو کیا کہوں، سبحان۔ اور ماں دی کیویں خدمت کریں دیا وہ بھی تھوڑا جہا سنا۔ وہ دے کپڑے آپ دھون دیا، بیوی نو نہ انہاں دے میری ماں دے کپڑے دھو، وہ دے واسطے سالن آپ بنے دیا، بیوی نو نہ انہاں دے سالن پکا میری ماں واسطے، آٹا گن کے روٹی پکا کے آپ کریں دیا، بیوی نو نہ انہاں دے روٹی بنا کے سالن بنا کے تے ماں دے اگو رکھنا، آپ اگو بہ جاؤنا تے این گراں تروڑ کے ماں نو آپ کھوا، ماں نو آپ اپنے ہاتھ نال کھوا۔ اے او عمل آئے جن 7 آسمان چیر کے تے آواز جنت چپڑا گئے۔ ان ماں دی دعا اور ماں دی خدمت دا یہ درجہ میرے رب بنایا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام پوچھا یا اللہ میرا جنت ساتھی کون؟ موسیٰ پہلے نبی ہیں جنہاں نال رب کلام کیتا، ٹھیک ہے، پہلے نبی ہیں جنہاں تے پہلی کتاب تورات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ایڈے وڈے درجے دا نبی ہے۔ میں پوچھا میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ فرمایا گوشت منڈی ہے جڑا فلانا کسائی ہے نا وہ تیرا جنت دا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑے جی حیرانی ہوئی بھی میں موسیٰ کلیم وہ کسائی کی جوڑ بھاگ کنے بہائے؟ انہاں چادر چاہی تے ٹور پے، خدا پتہ پوچھا انہاں دا سریع ہوئے، خود کول جا کے کھلو گئے، انہوں دسیا نہیں کچھ، صرف انہوں ویندے دے کی کر لے۔ انہوں میں سارے کسائی گوشت ٹکی جان دے ہوئے ٹکی جان، جس لئے وہ گوشت دا سودا
ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਠੱਪ ਦਿੱਤੀ। ਟੋਟਾ ਉਹ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਟੁਰ ਪਿਆ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾऊं? ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਸਮਿल्लाह। तो सता रब दे नबी तशरीफ लिया। वो नाल टुर कर गए। उस बंदे बोटियां बनाइयां, बस बस कुन्नी चाड़ी, आटा गुनन बह गया। इतनी देर सालन तैयार हो गया। सालन तैयार होने ताई आटा नरम हो गया। और तुस अपने हाथ नाल रोटियां पकाइयां दो ते थाली च रख के बाजी भी रोटियां ते बीबी ऐं करके पई हुई है, ऐं करके बिल्कुल बुढ़ी, उहदियां लत्तां भी सिद्धियां ना है। उसने तो मोढे तो आख्या, मां जी। सैंज वेख्या, जी पुत्र आ रोटी खागा। उसनों उठा के ते हाथ दा आसरा दिता ते दूए हाथ नाल निवाले बना के उहदे मुंह च खवाइंदा रहा। उस पानी मंगया, उस पानी का गिलास मुंह नाल लाया, उस मुंह आख्या बस, ते उस ओहदा मुंह साफ किया। उन्होंने लेटावन लगा तो कुछ भी बोली। मूसा अलैहिस्सलाम अं दुरडे आन, उन्होंने पता नहीं लगा भी बीबी की आख्या। जिसले वो लेट गई मुड़, आप फरमाया, मेरे भाई ए कौन है बीबी? उसे कहा जी मेरी माँ है। फिर मैं कला पुत्रा, मैं जिसले काम ते जाना इन्हू खाना खवा ते पानी पिलवा ते हर शय घड़े च पानी भर के बेड़े बकर दे के साफ सूफ करके जाने। मुड़ जिसले मैं वापस आना, मुड़ तुस आल वेख जाए, सब तो पहले मैं अपनी माँ वास्ते खाना बनाई ना, रोटी बनाई ना, इन्हों खवा ते मुड़ मैं अपने बच्चों भूल जाना। मूसा फरमाया एक कुछ बोली है जैसे दोनों लुटाया है, मैं सुनिया नहीं, किया क्या? ऐसा भी मस्तूरात बहुत नाल सुने। और आखन लगा जी मां जो हुई जदा भी यदि खिदमत करे ना ते मैनू आंदी अल्लाह तैनू मूसा दा साथी बनावे जन्नत विच। ते ओ जी मैं कसाई ओ मूसा कलीम भला किदों ये जोड़ बन सकदा? मां जो हुई मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया तेरा जोड़ बन गया ही, मैं मूसा, तू मेरा जन्नत दा साथी। तो गल लंबी हो जाती, इस थोड़ा जा तो मुख्तसर औरत की कीमत दसी। अल्लाह ने औरत की कीमत बनाई, और सब तो वड्डी जिहड़ी औरत की कीमत अल्लाह बनाई है उन्हें हूं दसा। सब दी नस्ल प्यो तो चल दी, तारिक जमील वल्द खलाबश वल्द अनैत अली वल्द मियां गाना वल्द मियां जहाना, प्यो तो नस्ल चल दी। कानून है शरीयत दा भी ते दुनियावी कानून दा भी। अब आप फरमाया मेरे नबी फरमाया, मेरे नबी फरमाया सारे लोकां दी नस्ल चलनी है पुत्रां तो, मेरी नस्ल चलनी है मेरी बेटी फातिमा। ए मुल इस तो बाद मुल कोई नहीं, इस तो वड्डा मैं अल्लाह दा फजल है पढ़िया, दीन पढ़िया, शरीयत पढ़िया, इस तो वड्डी कीमत कह नहीं गए। तो आप शरीयत दा कानून बदल दे, मैं मेरी नस्ल मेरी फातिमा को चल। तो मेरे दिल थोड़ी बड़ी इज्जत है, थोड़ी मजबूरियां, मैं थोड़ा मिलिया थोड़े अंदर वड़िया तो मैं देखा कि कितनी थोड़ियां मजबूरियां हैं जिसको तानो ये
ਨਾ ਦਿਲ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਣ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ, ਅੱਛਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ। ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। اور اللہ دے فضل نال میں کوئی وڈیائی تو نہیں آ گیا۔ یہ پہلی باری ہے کہ کوئی ذمہ دار سوکھا بھی وڈا بھی وہ اس بازار جاوے تو نہ بچیاں نو بیٹی آکھے پھر وڈی عمر دے نو کہن آکھے ازرا میرے واسطے کہن جائیے فوزیہ بیٹی ورگی ہے۔ پھر یہ بھی تاریخ لکھی جیسے میرے جان تو بعد کہ کسے ایک کام نہیں کیتا ہے۔ پہلی باری میں آیا تو میں ایک بچی نو بیٹی آتا اور رون رکھا میں یہ رونا نہیں کری دا وہ کہنا کہ سانو تو بیٹی آندھا ہی کٹ تو سب پہلے بندے ہو جہاں سانو بیٹی آ گئی سانو عزت دیتی اس مینو ہی روا چڑے۔ تو تھوڑا حق ہے میرے اتنے، میں تھوڑی دنیا دا بھلا بھی منگا آخرت دا بھلا بھی، اللہ سے بھی عزت دا روزگار لے لے اگاں بی بی فاطمہ دا ساتھ دے رہی انہاں دی چھان دے رہے انہاں دا سایہ دے ان میں شفاعت دے۔ ایک دم ہے نماز نہ چھک دوڑیاں تو ویسے بھی 3 ٹائم ہوندیاں، فجر پڑھی مڑ ظہر اثر مڑ مغرب عشاء۔ اسی تھوڑی مسجد کام شروع کیتا ہی تھوڑا کوئی علامہ آیا ہی وہ جنرا لا کے ٹر گیا کہ تسی اس مسجد نہیں وڑ سکتے ساڑی ہے۔ تو تھوڑا تا سوکھا کام نماز پڑھیا کرو اور اپنا نہیں مرد تھوڑی مسجد نو تا تالا لگوایا ساڑی مسجد جا کے تسی بھامیں دو میں کٹھیاں پڑھ لو ظہر اثر مغرب عشاء کھلی اجازت، ہاتھ چھوڑ کے پڑھو ہاتھ بن کے پڑھو ادنا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کوئی لڑائی نہیں کر تو تھوڑی مسجد یا تک کھلواؤ خدا تالا کھلواؤ اتھے اپنا نماز دا پورا وچار کرو۔ جب کوئی اتھے مجبوری ہے تو نال ہی مسجد ہے دوئی اہل سنت دیو کھلی ہوندی اکر اسی تھوڑی بچیاں واسطے اینا معصوم بچیاں واسطے قرآن دی پڑھائی واسطے استاد رکھے استانی رکھی کہ میں تھوڑے بچے کم از کم قرآن پڑھ کے جوان ہونا، تھوڑی بچیاں قرآن پڑھ کے جوان ہونا، انہوں نے پتہ ہوئے غلط کیے تھے ٹھیک کی۔ یہ سارا انتظام اللہ میرے کو کروا رہے۔ سال پچھو تنوں بولا نہ صرف دسن واسطے کہ مینوں تھوڑے نال محبت پیار سب جڑیاں بچیاں نے میری بیٹیاں طرح بڑیاں میری بہنوں طرح تسی میرے چھوٹے بیٹیاں دی طرح ہو وڈے میرے براواں دی طرح ہو۔ گلاب علی نو تو اسی بچپن تو جاننے ہیں ایڈے ایڈے آستے تنوں ویکھنے لگے اور اللہ تعالیٰ میری راہ وٹا چڈی تو مینوں ہدایت دے دیتی۔ میرے رب دا کرم ہویا اللہ مینوں تانوں سب نو ایمان تے باقی رکھی ایک نماز ناغا نہ کر کدی رہ جاوے تو قضا پڑھ کم برابر ہو۔ اور دعا اے ہے کہ روز دعا کریا کرو کہ یا اللہ عزت والا رزق عطا فرما۔ تسی نماز پڑھ سو پنجے اور اے دعا کر سو کہ یا اللہ عزت والا رزق میں تھوڑے واسطے منگدا ہوں کہ یا اللہ انہاں بچیاں نوں عزت والا رزق دے۔
جی میں اپنے بیٹیاں واسطے دعا کریں تھوڑے واسطے ایویں دعا کہ میرے اندر یہ درد ہے وہ رنجیت سنگھ 1818 ایتھے دی نہیں رکھ گیا 200 سال تو اتنے ہو گئے تو جس نے اس ملتان فتح کیتا اس تلمبا بھی فتح کی اس نے تلمبا بڑا خوبصورت شہر ہے دریا راوی ادھر نال لگ کے بنتا ہے اے نہیں بھئی تو 3 کلومیٹر تلمبا تے دریا راوی اینجا ہے اتھے سبزہ باغات کھجوراں دے امباں دے ارموں دے اتھے مہینہ پورا ٹکیا رہا رنجیت سنگھ محلے دی نہیں رکھ گیا میں اللہ کو منگدا پیا مینوں ہمت دے کہ میں انہاں نوں ہتھوں کڈ کے تے تیری راہ تے لا کے تیری راہ تے پا اللہ تانوں خوش رکھے اج صرف میریاں 2 درخواستاں پہلے تو میں دسیا بھی عورت دا مقام کی ہے ایک نماز نہ چھڈو تے ایک دعا مانگو یا اللہ آ کرے استفاقہ اللہ کو لو منگو جس لئے اللہ سن لئی نا سارے نظام بدلتے سی انشاءاللہ میری کوشش رہی کہ میں تھوڑی ضرورتاں دی پوچھ پڑتال کیتی رکھاں جو کچھ میری ہمت دے چوے میں تھوڑی وہ خدمت بھی کیتی رکھاں کہ میں میرے واسطے سب تو چنگا خرچ ہوئے جڑا میں تھوڑے تے خرچ کروں اللہ میں نے دی توفیق دے تے تانوں یا نہ کہ نماز 5 وقت پڑھیا کرو تے ایک گل ہو کر نہ کرے نا اے نشہ نہ کرے اے بندے نو بندہ نہیں رہن دے نشہ نہ کرے اپنے بچیاں نو سمجھاؤ اپنے وڈیاں نو سمجھاؤ نشے والا بندہ چاروں خانے نکل جا کوشش کرو کسی نو عادت ہے تو میں چھڈن بھی کوشش کرو اللہ بڑا راضی اس سے انشاء نیت کریں دے نا ساتھ